سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب اللہ کریم کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے اور نبی اکرم رسول محتشم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے صدقے سے ہمارے اس علاقہ سکھپور میں تنظیم قائمہ مساجد اہل سنت کے تحت الحمدللہ ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ الحمدللہ اپنی کامیابیوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس وقت تقریباً 23 مساجد ایسی ہیں کہ جن میں الحمدللہ ہر مہینے یہ درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ مساجد کے اندر درس قرآن کے ذریعے اصلاح امت کا کام ہو رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں آج ہمارے اس مرکز اہل سنت جامع مسجد نور مدینہ اڈا سکھپور میں الحمدللہ ہر مہینے کی 20 تاریخ کو یعنی 20ویں انگریزی مہینے کی 20 تاریخ کو ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ یہ اپنی برکتیں ہم تک پہنچانے کے لیے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے اس دروس قرآن کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے کہ اصل مقصد ہوتا ہے وہ عوام الناس تک پیغام قرآن پہنچانا اور اس کے لیے لازماً خطیب کو وقت زیادہ ملنا چاہیے، اس عالم دین کو وقت زیادہ ملنا چاہیے کہ جس نے ہم تک اللہ کے قرآن کے نور کی ان روشنیوں کو ان کرنوں کو ہمارے سینے تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے کے آغاز کے لیے میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے گزارش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا ہمارے اس مسجد کے نائب امام صاحب بھی ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے اس ماہانہ درس قرآن کی محفل کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام تلک آیات الکتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا
بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ہم سب نے اللہ کے مقدس بابرکت عظمتوں والے بے مثل و مثال کلام کی سورہ یوسف کی پہلی چند آیات بینات کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا۔ اب مختصر نعت خوانی ہے جو کہ ہم نے قبلہ مفتی صاحب کے تشریف لانے سے پہلے اس کو سمیٹنا بھی ہے اور انشاءاللہ لگ بھگ 9 بجے کے قریب انشاءاللہ ان کا خطاب بھی شروع کروانا۔ تو نعت سرور کون و مقام راحت انس و جان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے علاقہ سکھپور کے علماء کی شفقت اور محبت ہے۔ الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جہاں بھی ہوتا ہے اکثر ان کی جلوہ گری ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ۔ تو قبلہ جلالی صاحب تشریف لائے، سید صابر علی شاہ صاحب 6واں میر سے تشریف لائے۔ ہم ان کو درس قرآن میں شمولیت پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ ان کی سرپرستی، ان کی محبت اللہ کریم اسی طرح قرآن کے انوار کے ساتھ دائم و قائم رکھے۔ تو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا شغف ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خود اپنے کلام مقدس کے اندر بیان فرمایا۔
اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت پاک جس میں رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کی بندے پر اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ گن نہیں سکتا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں نعمت اللہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کو گننا چاہو، یہاں جمع نہیں ہے، نعمت واحد کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو جب لفظ واحد ہے تو پھر اس کی گنتی کا کیا مطلب؟ جب چیز ہے ایک ہے ہی واحد تو پھر اس کو گننے کا کیا مطلب؟ گنا تو اس وقت جائے گا جب تعداد زیادہ ہو جائے گی کسی چیز کی، پھر گنتی کی جاتی ہے۔ جب لفظ واحد استعمال ہوا ہے نعمت اللہ تو پھر ایک ہی چیز ہے تو اس کی گنتی کیسی ہو؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں نعمت اللہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور یہ فرمانا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، گویا رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اگر تم یہ چاہو کہ میں نے اپنے حبیب کو کتنے اوصاف عطا کیے ہیں، میں نے اپنے محبوب کو کتنے کمالات عطا کیے ہیں، میں نے اپنے حبیب کے کیا خصائص بیان کیے ہیں، فرمایا کائنات کے سارے لوگ مل کر بھی انہیں گننا چاہیں تو وہ نہیں گن سکتے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ یہ انسانی ذہن کی بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو شمار کر سکے، ان کو گن سکے۔ اسی پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت مختصر سے وقت کے پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب عدیل احسن اتاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں گے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن قرآن، شہیدان کربلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مل کے پڑھیے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، مل کے پڑھیے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، پوری محفل گونج کر پڑھے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر
ہم سب کا عقیدہ، ہم سب کا ایمان کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، ہاتھ ہاتھ بولے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اعلیٰ حضرت کا بہت خوبصورت کلام آج کل خاص وہاں کی زبان میں ہوتا ہے۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا مولا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے والا اور کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے آخر میں لگتا ہے اعلیٰ سے عرض کیا اور غم زدوں کو رضا مجتبی جیے کے ہے، غم زدوں کو رضا سو کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سامعین سے احتشام، آج ہم اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں۔ رب لم یزل کی قسم، ہم نے حضور علیہ تحیت و ثنا کی زیارت تو نہیں کی، لیکن ان کے ماننے والوں کا یہ کلام ضرور سنا ہے کہ فرماتے کہ جب سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، جب یہ شعر قصیدہ آپ نے لکھا تو حضور علیہ تحیت و ثنا نے آپ کو تحفہ میں بہت ہی پیاری چیز اجازت عطا فرمائی۔ اس لیے ہم ان کی نعت پڑھتے ہیں اور انہیں کی بات کرتے ہیں اور انہیں کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں کہ جو سرکار ابھی نعت لکھی جا رہی ہو تو خواب میں آ کر چادر عطا فرماتے ہیں، اسے نواز دیتے ہیں۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، اگر ہم ان کا کلام پڑھیں تو سرکار کیوں نہ نوازے۔ اسی لیے سبھی نے کہنا ہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ نے کہنا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو؟ موسیٰ ہی ہے۔ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ ارے ان کے ماننے والے ہیں، کوئی بات کرتا ہے آپ کس کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں؟ سنیے کون دیتا ہے اور کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اٹھا کر بتائے نا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ غمزدوں کو رضا مجھے نبی کہتے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا سب سے بالا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ اسی لیے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل سیما کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل سیما کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم اصغر کی تابشے، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ تو سب مل کے بولے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے پیارا، اپنے نبی، اپنے رب کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا تارا ہمارا نبی، دونوں عالم کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہماری جسم و جان، ہماری جسم و جان، ہماری روح۔ یار ہاتھوں کو اٹھا کر بولے نا، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے بارے میں امام احمد رضا بھی بولتے ہیں، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ نے تیرے جس نے اتحر کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سب سے اعلیٰ والا سب سے اعلیٰ والا سب سے اعلیٰ والا سینے کا دل لگا کر بولے سب سے اعلیٰ والا اور سب سے اعلیٰ والا اور سب سے اعلیٰ والا سب سے اعلیٰ والا آج کے جو بندہ حضور کی ختم نبوت پر بھونکتے ہیں مجھ سے جیسے بے غیرتوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ والا اور تیری باتوں کو کوئی سننے والا سب حضور کے جلالے حضور کے مستانے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ والا سب سے اعلیٰ والا سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کی آنکھوں کا تارا دونوں عالم کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا بلا تخیلہ ہدیہ ناد کے لیے ملتمس ہوں حاجی مرید صاحب جو ہم سب کے قلوب و اذہان کو ہدیہ ناد سے منور فرمائیں گے نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دل لا کے بولو نا لگاتے تھے وہ نعرہ تو خیبر کام اٹھتا تھا ہم ان کے مارنے والے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر مدد اللہ محمد چار یار حالی خواجہ قدر فرید حق فرید فلا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے کرسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے کرسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی رب نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا رب نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا اسی لیے کہتے ہیں یہ زمین بھی سننی ہے آسمان بھی سننی ہے قطرہ شبنم بھی سننی باغباں بھی سننی ہے لفظ کی تاثیر سننی داستان بھی سننی ہے مایا ملت سننی نگہباں بھی سننی ہے ارے اہل سنت کے جلالو گھر باندھ لو تم قمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہان اہل سنت سے وابستہ لوگوں یہ یاد رکھو ہم ان کے ماننے والے ہیں جو یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ ہم ایسی فکر کو لے کر چل رہے ہیں کہ جس کی ہر جگہ سے ہر کوچے سے ہر نگری سے آواز آئے گی گلی گلی نگر نگر یہ صرف ان کے لیے نعرہ ہے جو آج سرے عام سرے میدان بولتے پھر رہے ہیں اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ ایسے جملوں سے نازیبہ الفاظ سے صحابہ کرام کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو بولے بھی تو کلیجہ منہ کو آتا ہے دل خون کے اثر ہوتا ہے حتیٰ کہ ان کے بڑوں نے ایسا عقیدہ ایسی باتیں کہیں بھی نہیں کہی نہ لکھی ہے تو ان کو جواب دینے کے لیے بس ہم نے ایک پیغام دینا ہے اور وہ پیغام ہم سب نے مل کر دینا ہے یہ آپ کے ذریعے ہم نے پیغام دینا ہے کیا ہے گلی گلی نگر نگر آپ نے کہا ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر
گلی گلی نگر نگر بھائیانوں کوئی آواز لگاؤ، صحابہ کے دشمنوں کو پیغام دو. ہم یہ تو کہتے ہیں نا یہ زمین بھی سننی ہے، آسمان بھی سننی ہے، اور کس مقصد کے لیے سننی ہے؟ اس مقصد کے لیے سننی ہے کہ اگر کوئی ستارے صحابہ حضور کی ذات کو، حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات پر بکواس کرے گا، ہر گلی ہر نگر ہر قریہ ہر بستی سے ہر کوچے سے یہ آواز آئے گی، گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر. یہ زمین بھی سننی ہے، آسمان بھی سننی ہے، قطرہ شبنم بھی سننی، باغ باغ بھی سننی ہے، لفظ کی تاثیر سننی، داستان بھی سننی ہے، مایہ ملت سننی، نگہباں بھی سننی ہے. ارے اہل سنت کے جیالو گھر باندھ لو تم قمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہان سننی ہے. بلا تاخیر آخری سراخان مصطفیٰ محمد خضر حیات توگیری صاحب، ان کی بارگاہ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں، ہدیہ ناشی ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. جیسا عظیم نعت خواں ویسا عظیم استقبال ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر. کچھ کہتے ہیں آپ سارے ہاتھوں کو اٹھا کر گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. رب العالمین کی قسم اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے کہ میں سپیکر کے بغیر بھی نعرہ لگاؤں تو اللہ کے فضل سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب سے میری آواز زیادہ ہو. تو ایک دفعہ اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نعروں کا جواب دیں. یہ نعرے آپ کے رائے گاہ نہیں جا رہے. کل قیامت والے دن یہ زبان بھی کہے گی کہ فلاں مجلس میں بیٹھ کر فلاں محفل میں بیٹھ کر میں نے حضور کی ذات پر نعرہ لگایا تھا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے سفر. یہ نعت کے لیے ملتمس ہوں محمد خضر حیات توگیری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
کے در میں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ یقیناً اس میں بہت بڑی سعادت ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے مینارہ نور کی طرح ہوتے ہیں کہ
جن کی روشنی لوگوں کو راہ دکھاتی ہے، ایسی الحمدللہ علماء، اور پھر یہ کہ صرف کہنے کی حد تک نہیں، الحمدللہ اللہ کریم نے انہیں سعادت بخشی ہے کہ مہینوں عرب شریف کے اندر دین متین کی خدمات سر انجام دینے کا فریضہ بھی نبھاتے رہے ہیں۔ عرب شریف کے اندر مہینوں دین اسلام کی خدمت میں وقت گزارا ہے، مختلف عرب ریاستوں کے اندر بھی، الحمدللہ عز و جل۔ یہ ان کی مہربانی، محبت اور شفقت ہے کہ ہم جب ان کو عرض کرتے ہیں تو یہ اپنی محبت کی وجہ سے انکار نہیں کرتے، جیسے ہی وقت ملتا ہے پہلی فرصت میں ہمیں وقت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بلا تاخیر بس ان کے آنے کی ہی دیر تھی، ابھی انشاءاللہ عز و جل قبلہ مبلغی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق المدنی العطاری دامت برکاتہم العالیہ اپنے نور بھرے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ